گلگت بلتستان کا حکمران کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے تمام اضلاع میں 1391 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ مجموعی طور پر 349 پولنگ اسٹیشن حساس اور 551 انتہائی حساس قرار۔ گلگت بلتستان میں بھی ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔ بله بنده اینجا هستم برای اینکه special letter نامه ویژه‌ای رو تحویل بدم from the field marshal از طرف for his eminence آقای Ayatollah مشار Sayyid Mujtaba Khamenei and message from the prime minister و پیام نخست وزیرمون آقای regarding the جواد current situation. در خصوص شرایط فعلی موجود. I think امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران پہنچنے کے بعد اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ حالیہ صورتحال پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی خط اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کر تہران آئے ہیں۔ ایران روانگی سے پہلے محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مذاکرات کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ وزیر داخلہ نے کرغزستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر مختلف ممالک سے ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی تہران میں ایک مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ ایران کے منجمد فنڈز کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، تاہم منجمد فنڈز کے حجم اور ان کے جاری ہونے کے وقت کے بارے میں اختلافات برقرار ہیں۔ ایران میں رجیم چینج میں ناکامی پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد میں رجیم چینج۔ ایران حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کے نئے سربراہ رومن گوفمین نے نائب کو برطرف کر دیا۔ گوفمین نے منگل کو موساد کی سربراہی سنبھالی۔ موساد کی انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ نے پیر کو استعفیٰ دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امکان ہے کہ مزید افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق نائب سربراہ کو پچھلے سال سینکڑوں ایجنٹ اور ایک ارب شکل دیے گئے تھے۔ برطرف نائب سربراہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، صرف حرف اے سے منسوب کیا گیا۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو فراہم کرے گا، غیر ملکی خبر ایجنسی کا ذرائع سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ آج سے 12 جون تک ملک کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا خدشہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے چند اضلاع میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں بھی درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہری صبح 10 سے شام 4 بجے تک غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مشاورت آج ہونے کا امکان۔ صدر آصف زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی وفد سے ملاقات کرے گا۔ اس اجلاس سے پہلے صدر زرداری پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کریں گے، جس میں بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، نوید قمر اور شیری رحمان شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صوبوں سے مرکز 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے، جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ جون
کارکن کو آزاد کشمیر میں کالعدم تنظیم کے احتجاج کی کال۔ اسلام آباد سے آزاد کشمیر پہنچنے والی سیکیورٹی نفری جگہ جگہ تعینات، تمام حساس علاقوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ انٹرنیٹ سروس شدید متاثر، مظفر آباد، باغ اور میرپور میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا فلیگ مارچ۔ کالعدم تنظیم کے 72 افراد گرفتار، اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات برآمد۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ضروری اقدامات عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کالعدم تنظیم کے احتجاج کی کال پر آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر، لوگوں نے ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ مارکیٹوں اور پیٹرول پمپس پر غیر معمولی رش۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کی مذمت کر دی۔ پابندی ختم کر کے نتیجہ خیز مذاکرات کا آغاز کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان اپوزیشن اتحاد اخوانزادہ حسین یوسفزئی نے کہا کہ حکومت اختلافی آوازوں کو سننے کے بجائے طاقت کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ ایسے عمل سے ریاست اور عوام کے درمیان مزید فاصلے پیدا ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ابھی بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو ریاست قانون کے مطابق نمٹے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو میں کہا کہ ریاست افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ احتجاج کا مرحلہ گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا، دھرنوں، جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ آزاد کشمیر میں حالات جس طرف جا رہے تھے، ایکشن کمیٹی پر پابندی لگنا ہی تھی۔ حقوق کی بات کرنا غلط نہیں، لیکن حقوق کی بنیاد پر اپنی ریاست کھڑی کرنا قابل برداشت نہیں۔ آزاد کشمیر میں انتشار کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بھارت کو ایسا فائدہ پہنچانا آزاد کشمیر اور پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے بھی ایکشن کمیٹی پر پابندی کو درست قرار دے دیا۔ کہا، آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے پہلے بھی 3 بار امن و امان کی صورتحال پیدا کی، ہر بار مذاکرات کے ذریعے حل نکالا گیا، لیکن اس مرتبہ ایکشن کمیٹی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کو تیار نہ تھی۔ الیکشن کمیشن جی بی نے انتخابی عذرداریوں کے لیے الیکشن ٹریبیونل قائم کر دیا۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ٹریبیونل قائم۔ جسٹس مشتاق احمد محمد الیکشن ٹریبیونل کے جج مقرر۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ٹریبیونل انتخابات کے نتائج کے بعد انتخابی عذرداریوں کی سماعت کرے گا۔ انتخابات کا انعقاد آئین اور قانون کے مطابق یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ میں عارضی ملازمت کا H-1B ویزا لینے میں بھارتی شہریوں نے فراڈ کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق 2015 سے اب تک 70 لاکھ H-1B ویزا پروسیس کیے گئے، جن میں 70% بھارتی شہریوں کے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے ویزا کی درخواست دینے والے 80 سے 90% افراد یا تو جعلی دستاویزات کے حامل تھے یا پھر اس ملازمت کے لیے اہل ہی نہیں تھے۔ انکشاف کیا گیا کہ بھارت میں کئی یونیورسٹیاں جعلی ڈگریوں کے دھندے میں ملوث ہیں۔ ایک یونیورسٹی ایسی بھی ہے جس نے کم سے کم 36,000 جعلی ڈگریاں جاری کی ہیں۔ H-1B ویزا ایسے غیر ملکیوں کو دیا جاتا ہے جنہیں امریکی کمپنیاں مخصوص شعبوں میں عارضی طور پر اپنے پاس ملازمت دینا چاہتی ہیں۔ ایرانی بارڈر گارڈ نے زابل ریجن کی مشرقی سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 6 دہشت گرد ہلاک، برآمد اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ایران خطے میں توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہے۔ اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے اس عمل سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نئے ہومس کے خاص جزیرے میں ابھی ہم موجود ہیں۔ اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے، اس پر موجود جو بھی فورسز ہوں گی وہ پورے آبنا پر کمپلیٹ کنٹرول رکھ سکتی ہیں۔ یہ جزیرہ عام طور پہ سال بھر میں سیاحوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ جو ایریا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس کو ریڈ بیچ کہتے ہیں۔ آج لیکن اس جنگ کی وجہ سے جو امریکہ اور ایران کے مابین چل رہی ہے، یہ ایریا فی الحال سیاحوں سے خالی ہے۔
ناظرین کو تازہ صورتحال سے آگاہی کے لیے جیو نیوز کی آبنائے ہرمز سے کوریج۔ آبنائے ہرمز دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کی اہم وجہ بھی آبنائے ہرمز ہی ہے۔ آبنائے ہرمز کو ایران اور عمان مشترکہ طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ضلع گھوٹکی میں 6 دن بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ خانپور مہر، ڈیرکی، اوباڑو سمیت گرد و نواح کی بجلی بحال۔ سیپکو کا کہنا ہے کہ 6 روز قبل آندھی کے باعث پول گرنے سے بجلی معطل ہوئی تھی۔ کوئٹہ کے سنڈمن اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ لیڈی ڈاکٹر کو ایئر ایمبولینس سے کراچی پہنچایا گیا، نجی اسپتال میں داخل۔ اسپتال حکام کے مطابق ڈاکٹر مہنور کی حالت بہتر ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت لیڈی ڈاکٹر کے علاج کی مکمل ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا سیکٹری صحت کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند، سیکٹری صحت اور ڈی آئی جی کوئٹہ کو پریس کانفرنس نہ کرنے دی۔ تینوں تیزاب گردی کے واقعے پر بریفنگ دیے بغیر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تیزاب سے جھلسنے والے عبدالرزاق ترکئی سے فون پر بات چیت۔ سول اسپتال کے ملازم عبدالرزاق ترکئی لیڈی ڈاکٹر کو بچاتے ہوئے خود بھی جھلس گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے عبدالرزاق ترکئی کو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر شاباشی دی۔ کہا کہ آپ کی بہادری اور جذبے پر فخر ہے۔ علاج کے تمام اخراجات حکومت بلوچستان برداشت کرے گی۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ریبیز کا ایک اور کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریضہ کو اس کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے۔ حیدرآباد میں کتے کے کاٹے کی شکار مریضہ کو جناح اسپتال لایا گیا۔ 35 سال کی مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبیز کی دیگر علامات کی تصدیق ہوئی تھی۔ رواں سال سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 44,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ کراچی میں اب تک ریبیز سے 10 اموات ہو چکی ہیں۔ کوہ سلیمان کے علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کا عدم جماعت کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق دہشت گرد تقریب کاری کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں مزید 2 خواتین جاں بحق، 22 افراد زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 150 اہداف پر حملے کیے۔ حزب اللہ کے ہتھیار ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز، راکٹ لانچرز اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات کی انتہائی جارحانہ انداز سے جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اسرائیل کی جانب سے جاسوسی کے خدشات کو انتہائی سطح تک بڑھا دیا۔ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، جسے برداشت بھی کیا جاتا ہے، مگر امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے جس قدر جاسوسی کی جا رہی ہے وہ تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ امریکی کامیڈین کولن آرمسٹرانگ کا اسرائیل کے خلاف طنز و مزاح سے بھرپور شو، لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اسرائیلی بیس بال ٹیم کو گھر چور کہنے پر ایک خاتون کی جانب سے شو میں خلل ڈالنے کی کوشش۔ کامیڈین نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا کہ اسرائیل نے پوری دنیا تباہ کر دی، آپ میرا شو تباہ کر رہی ہیں۔ کامیڈین شو ختم کرنے لگا تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ کم سے کم ایک اور لطیفہ سنا دیں۔ کامیڈین نے کہا کہ مزید لطیفے نہیں سناؤں گا، امن سے رہنا چاہتا ہوں۔ کامیڈین نے پھر خاتون پر طنز جڑ دیا۔ امریکی ویزے ملنے کے بعد ایران کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور اسٹاف کی فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ترکی کے شہر انطالیہ سے میکسیکو کے بیس کیمپ روانگی۔ کھلاڑیوں کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ میگا ایونٹ میں ایران کی ٹیم اپنے تمام میچز امریکہ میں کھیلے گی۔ گروپ جی میں شامل ایرانی ٹیم 15، 21 اور 26 جون کو نیوزی لینڈ، بیلجیم اور مصر کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم کا حصہ عراق کے مائع ناز فٹ بالر ایمن حسین کو امریکہ پہنچنے پر گھنٹوں روک کر پوچھ گچھ کی گئی۔ روسی میڈیا کے مطابق 7 گھنٹے بعد ایمن حسین کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ T20 ویمن ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان ویمن کو سری لنکا ویمن کے خلاف 9 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان ویمن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 168 رنز اسکور کیے۔ کپتان فاطمہ ثنا نے 37، اوپنر منیبا علی نے 36 رنز بنائے۔ سری لنکا ویمن نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔
جاپان میں کھیلے گئے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا. تیسری پوزیشن کے میچ میں گرین شرٹس نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دی. ایونٹ کا ٹائٹل بھارت کے نام رہا جس نے فائنل میں جاپان کو 4-1 سے ہرا دیا. فرینچ اوپن ٹینس میں ویمن ایونٹ کا ٹائٹل 19 سالہ روس کی میرا اندریوا نے جیت لیا. انہوں نے فائنل میں پولینڈ کی مایا چولنسکا کو بآسانی 6-3 اور 6-2 کے اسکور سے مات دے دی. پہلی مرتبہ گرینڈ سلیم جیتنے والی اندریوا 36 برس بعد فرینچ اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیتنے والی سب سے کم عمر خاتون کھلاڑی بھی بن گئیں.